کلام مقدس پر قائم رہنا۔ جیسے لوگ اپنی سوچ، رویے اور کردار میں زیادہ سے زیادہ منافق ہوتے جا رہے ہیں، ضرور ہے کہ ہمیں کلام مقدس کے پیغام پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے۔ میں مشل ہوں۔ یہ اصول بائبل کی پوری کہانی سے ملتا ہے، لیکن پالوس تیموتھیوس کے دوسرے خط میں اس بات پر زور دیتا ہے اور اس لیے وہ اسے اخلاقی اور روحانی رکاوٹ کا نام دیتا ہے۔ اب یاد رہے، پہلی صدی میں یسوع مسیح آیا اور صلیب پر اپنی جان دی۔ یسوع مسیح زندہ ہوا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور پھر کلیسیا کا وجود نظر آتا ہے، اور اب یہ سن 60 ہوتا ہے، جو کہ شاید یسوع کے زمین سے جانے کے 30 سے 35 سال بعد۔ اور یہاں پر پالوس اس تعلق سے کہتا ہے کہ ابتدائی صدی کی ثقافت میں کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں۔ اس کے بارے میں سوچیں کہ وہ 2000 سال پہلے کہتا ہے، اور آج 2000 سال کے بعد کیا ہے۔ اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا اس کی ضرورت ہے؟ برے دن آئیں گے کیونکہ آدمی خود غرض زر دوست۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ اس متن پر غور کریں کہ پالوس کیسے محبت کرنے کے تصور کو پیش کرتا ہے، محبت کرنے کا منفی پہلو اور محبت کرنے کا مثبت پہلو۔ مثال کے طور پر خود غرض زر دوست، اور پھر وہ اس سب کی وضاحت کرتا ہے اور ذیل میں کرداروں کو بیان کرتا ہے۔ شیخی باز، مغرور، بدکو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی، محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، بدی سے محبت کرنا اور نیکی کے دشمن ہونا۔ اور پھر وہ اس بات کی مزید وضاحت کرتا ہے، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کے نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ آپ موازنہ دیکھ سکتے ہیں، وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے، ایسوں سے بھی کنارہ کرنا۔ اب سمجھنے کی بات ہے کہ وہ یہ بات ہرگز نہیں کر رہا کہ ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھو۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا اثر آپ کی زندگی پر نہ ہو، کیونکہ ہم دنیا میں گواہ ہیں۔ حقیقت میں پالوس کرنتھیوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے گناہ میں شریک نہ ہو، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ رکھو، کیونکہ ہم دنیا میں نور کی مانند ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو اپنی زندگی پر اثر انداز نہ ہونے دیں، ان کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو نیچے گرائیں، ان کی مانند نہ بنو، گواہ کے طور پر رہو، اس دنیا میں نور اور نمک کی مانند بنو۔ اور یہ بہت دلچسپ بات یہ جب وہ رومیوں کو لکھتا ہے، وہ رومی دنیا میں، رومی معاشرے میں جو کچھ ہو رہا تھا اس سے نمٹتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیونکہ اس کی یہ خدا ہے، ان دیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ اور اس رجحان کے تزلی کے پہلو کو دیکھیں، فانی انسان، پرندے، اور آپ دیکھی ہوئی چیزیں دیکھیں گے۔ یہ ان پرندوں میں سے ایک ہے جس کی رومی سلطنت میں پوجا کی جاتی تھی، 4 پاؤں والے جانور۔ اب ہم نیچے ہیں، مزید نیچے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ رینگنے والے جانور تک بھی۔ آپ وہ معاشرے اور ثقافتیں دیکھ سکتے ہیں جو خدا سے دور ہیں اور تنزلی کا شکار ہیں، اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ پالوس مزید کہتا ہے، نتیجتاً خدا نے ان کو چھوڑ دیا، بس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے، اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے اور غیبت کرنے والے۔ اب ایک بات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے خیال میں ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ پالوس رومیوں کے اس سیاق و سباق میں پہلی صدی میں جو کچھ ہو رہا تھا اس سے نمٹ رہا تھا۔ تیموتھیوس کے اس خط میں جو کچھ ہو رہا تھا یہ تاریخ میں ہوا، یہ سب ہوا سیلاب سے پہلے، ابراہیم کے زندگی کے دوران، مصری کلچر میں، اسرائیل کی تاریخ میں، پہلی صدی عیسوی میں۔ یہ انسانیت کے سرکل کی ایک مثال ہے۔ چیزیں رونما ہوئی اور تباہی نے اپنی جگہ لی، مگر ہم ہر صورتحال میں خدا کے رحم اور فضل کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور ہم نے دیکھا خدا کا فضل اور رحم، اگرچہ
اس نے گناہ آلودہ انسانیت کو پانی سے تباہ کر دیا اور نوح اور اس کے خاندان کو بچا لیا تاکہ نئی زندگی کی نسل پیدا ہو۔ یہ بہت عجیب کہانی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب پوری دنیا نے خدا کے خلاف گناہ کیا تو خدا نے ابراہیم کو غیر قوم سے چنا اور وعدہ کیا کہ وہ اس کی نسل سے ایک نجات دہندہ بھیجے گا۔ کیا ہوا؟ خیر، اس کے بعد تمام صدیوں کے دوران خدا نے اسرائیل کی توبہ کا جواب دیا کہ وہ اپنے غیر مشروط وعدے پر قائم رہے گا، کیونکہ اسرائیل بار بار گناہ کرتا اور اس تباہی کے سائیکل میں گر جاتا۔ اور ہم خدا کا رحم اور فضل دیکھتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پہلی صدی میں خدا انسان بنا اور مسیح یسوع میں گناہ گار لوگوں کے درمیان رہا، دنیا میں امید لانا۔ اگرچہ دنیا برباد ہو رہی تھی، اور اس وجہ سے پالوس تیموتھیوس کو یہ کہتا ہے کہ تیموتھیوس، تم نے اس بگڑی ہوئی دنیا میں کیسے رہنا ہے؟ صرف کلام مقدس پر مضبوطی سے قائم ہو کر۔ اور برے اور دھوکے باز آدمی فریب دیتے اور فریب کھاتے ہوئے بگڑتے چلے جائیں گے، مگر تو ان باتوں پر جو تو نے سیکھی تھی اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا، یہ جان کر قائم رہ کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ خیر، پالوس رسول وضاحت کرتا ہے کہ یہ اچھا ڈپازٹ ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے یہ کلام مقدس کی مضبوط سچائی ہے؟ تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے، اور وہ اپنے خط کے آغاز میں ہی تیموتھیوس کی نانی لوئس اور ماں یونیکے کا حوالہ دیتا ہے، جو خدا پرست یہودی عورتیں تھیں اور انہوں نے انجیل کے پیغام پر ایمان لایا تھا۔ انہوں نے اسے بچپن سے ہی پرانے عہد نامہ کی تعلیم دی، کیونکہ اس وقت نیا عہد نامہ موجود نہ تھا اور وہ نہیں جانتے تھے کہ مسیحا زمین پر آئے گا۔ لیکن جب پالوس لسطرا کے شہر میں آیا اور اس نے انجیل کا پیغام دیا تو وہ ایمان لائے، تو بھی نجات کی بنیاد پرانے عہد نامہ پر تھی، اور اس لیے مزید وہ کہتا ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ ابتدائی صدی کے ایام میں ایک جو خاص بات ہوئی وہ یہ تھی کہ یہودیوں نے انجیل کو رد کر دیا۔ اگرچہ ان کے پاس پرانا عہد نامہ موجود تھا تو بھی ان کو پرانے عہد نامہ میں مسیح یسوع نظر نہ آیا، مگر تیموتھیوس کی نانی اور ماں نے اسے کلام مقدس سے سکھایا، اور جب اس نے جانا کہ مسیح کیوں دنیا میں آیا تو وہ اس پر ایمان لایا۔ تیموتھیوس ایمان لایا، اور پھر پالوس مزید بیان کرتا ہے ہر ایک صحیفہ، اور میرے خیال میں بے شک ہمیں اس کی تشریح نبوت سے کرنی ہوگی کہ پالوس نئے اور پرانے عہد نامہ میں کہتا ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ اور پھر سے وہ صنفی طور پر مخصوص ہو جاتا ہے، کم از کم ترجمے میں یہ مخصوص صنف ہے۔ آپ حقیقت میں رومیو کے خط میں یہ دیکھتے ہیں، ہم دوسرے تیموتھیوس 3 باب اس کی 1 سے 9 اور رومیو 1 باب 18 سے 32 میں انسانیت کے بگاڑ کی پالوس کی وضاحت کو کن مخصوص طریقوں سے ہماری اپنی ثقافت میں پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آپ میں سے وہ لوگ جو دوسری ثقافتوں سے مجھے سن رہے ہیں، میں صرف اپنی ثقافت کی تاریخ سے کہہ سکتی ہوں، اور تاریخی طور پر یہ بالکل واضح ہے کہ جب میری ثقافت امریکی ثقافت شروع ہوئی تھی تو ہم پرانے اور نئے عہد نامے کی اقدار، خاص طور پر 10 احکام پر استوار تھے۔ یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، شاید کسی بھی دوسری قوم سے زیادہ، اور ہمارے قوانین اور سب کچھ اسی بنیاد سے آیا، یہاں تک کہ آج تک سپریم کورٹ میں 3 جگہوں پر آپ کے پاس 10 احکام موجود ہوں گے۔ لیکن ہماری ثقافت میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سمجھنے کے لیے زیادہ مشاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاص طور پر پچھلے سالوں میں ہم ان اقدار سے ہٹ چکے ہیں جو دراصل ریاستہائے متحدہ کے سپریم کورٹ میں عمارت میں لکھی گئی ہیں، کیونکہ ہم روانہ ہو چکے ہیں اور ایسے فیصلے کیے گئے ہیں جنہوں نے خوفناک بے حیائی کے دروازے کھول دیے ہیں، اور خاص طور پر فحاشی جو پورے خاندان کو تباہ کر رہی ہے، اور یقیناً اس نے دروازے کھول دیا جو کہ اب پوری دنیا میں ہے، اس طریقے کی وجہ سے جس میں ہم بات چیت کر سکتے ہیں۔ اس نے اسقاط حمل کا دروازہ کھول دیا، اور میرا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ زندگی تصور سے شروع ہوتی ہے، اور تم ایک بچے کی جان لے لو، یہ قتل ہے، یہ ایک انسان کو مار رہا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آپ بائبل کے مطابق اس کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حاملہ ہونے سے شروع ہونے والی زندگی کی سب سے خوبصورت مثالوں میں سے ایک وہ تھی جب یسوع مسیح
اپنی انسانیت میں حاملہ ہوا تھا، اور مریم اس کی ماں الشبہ سے ملنے گئی جو یوحنا بپتسمہ دینے والے سے حاملہ ہوئی تھی۔ وہ اپنے چھٹے 7ویں مہینے میں تھی، اور جب مریم اس سے ملنے گئی تو یسوع جو حمل کے چند دن بعد رحم میں تھا، یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بات کر رہا تھا جو الشبہ کے رحم میں تھا۔ جملے کی تھیولوجی پر غور کریں، کیونکہ جب یسوع اندر آیا تو جان روح کے اثر سے الشبہ محسوس کر سکتی تھی کہ ان دو انسانوں کے درمیان رابطہ تھا۔ واپس جائیں اور کلام کو چیک کریں۔ یسوع اپنی انسانیت میں جی ہاں وہ خدا تھا، لیکن وہ کامل انسان بھی تھا، مکمل انسان۔ رابطہ تھا کیونکہ یہ الہی صورتحال تھی، لیکن رابطہ تھا۔ یسوع مقدسہ مریم کے رحم میں جیتی جان تھا، اس لیے یوحنا حمل میں تھا، اور میرے خیال میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، اور بے شک آج کی سائنس نے اس کی شناخت کر لی ہے۔ اگر ہم صرف سائنس کو ہی دیکھیں، جو کچھ ہم جانتے ہیں اور اس طرح جو فیصلے ہم نے اپنی ثقافت میں کیے ہیں، اس نے ایک خوفناک صورتحال کا دروازہ کھول دیا ہے، اور اس نے جنسی تعلقات کا دروازہ کھول دیا ہے جو خدا کی مرضی کی خلاف ورزی ہے۔ جب ہم ان رہنما اصولوں سے آگے بڑھتے ہیں جو خدا نے ہمیں دی ہیں، جنسی تعلقات کی تمام شکلوں میں یہ ہمیں نیچے کی طرف لے جائے گا، ہماری ثقافت اور معاشرے میں نیچے کی طرف جانے والا رستہ، اور اس لیے یہ ہو رہا ہے۔ اب ہم اس کے بارے میں کیا کریں؟ ٹھیک ہے، ایک چیز جو ہم نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ ہم اخلاقیات کی قانون سازی نہیں کر سکتے۔ ہم نہیں کر سکتے، صرف یسوع مسیح ہی دل بدل سکتا ہے۔ ہم سمت کو تبدیل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ایک بار جب وہ دروازہ کھل جاتا ہے، ایک بار جب ہم اس راہ کو ثقافت کے طور پر شروع کر دیتے ہیں تو اس رجحان کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایمانداروں کو جو ایک ایسی ثقافت میں رہتے ہیں جو کہ رومی کلچر جیسی بھی نہیں تھی، جب مسیح آیا، ہم ابھی اتنے کم نہیں ہیں۔ اس ثقافت میں ہم نور اور نمک ہو سکتے ہیں، اور جو پالوس ہم سب سے کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایماندار ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اس طرز زندگی کی طرف لے جانے کی اجازت نہ دیں، اور میرے خیال میں یہ اس کا خلاصہ ہے۔ خیر، مجھے اصول کو دوبارہ سے پڑھنے کا موقع دیں۔ میں آپ کے ساتھ ایک آیت بیان کروں گی اور اسے پڑھوں گی۔ جیسے لوگ اپنی سوچ، رویے اور کردار میں زیادہ سے زیادہ منافق ہوتے جا رہے ہیں، یہ سب ایک پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ ضرور ہے کہ ہمیں کلام مقدس کے پیغام پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے۔ یہ وہ بات ہے جو پالوس رسول تیموتھیوس کو ابتدائی صدی میں کہہ رہا ہے، اور جیسے ہی میں اس پر غور و خوض کر رہی تھی، میں نے کہا واہ، رومیو باب 12 آیت 1 سے 2 میں اس کے بارے میں ہے، جب پالوس نے یہ لکھا، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں، اس بات کی پیش نظر کہ خدا نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا ہے، کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ یہاں پر مرکزی خیال ہے، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، اپنے آپ کو ثقافت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مطابق ہونے کی اجازت نہ دیں، آپ جہاں بھی رہتے ہیں، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ دنیا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔